بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے ایک واقعہ اور 10 اہم نصیحتیں۔ واقعہ کس کا ہے؟ 2 اماموں کا، اور یہ دونوں امام اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کے نام پر مسلک چلتا ہے۔ ایک ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان دونوں کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ اسی واقعے کی پہلے آپ کے سامنے تفصیل بیان کریں گے اور پھر اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 اہم نصیحتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ جاننے سے پہلے یہ بات جانیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ تو امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری کے شاگرد امام مسلم۔ یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے امام شافعی رحمہ اللہ جو استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور بہت ہی اونچا مقام ہے، لیکن کئی ایک ناحیوں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو زیادہ اونچا مقام ملا، اور اسی لیے ان کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور بڑا چرچا تھا ان کا۔ 150 ہجری میں 150 ہجری میں امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں انتقال ہوا، تو صرف 54 سال کی صرف عمر پائی، اور صرف 54 سال میں 54 کی ایج میں اتنا بڑا کام کیا کہ ان کو امام کہا جاتا ہے، ان کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے، اور ان کا نام بس بول دو تو کافی ہے۔ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں انتقال ہوا۔ ان کے جو شاگرد ہیں جن کا واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ 164 میں 164 میں پیدا ہوئے اپنے استاد کے 14 سال کے بعد، اور ان کی وفات ہوتی ہے 241 میں 241 میں 77 سال کی تقریباً انہوں نے عمر پائی۔ 77 کی ایج میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے پڑھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر بغداد پہنچے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بڑی شہرت تھی، بڑے مشہور تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی عبادت کرنے والی خاتون، اور بہت زیادہ حدیث کی ماہر، سنت پر عمل کرنے والی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، گھر میں تذکرہ ہوتا تھا امام شافعی رحمہ اللہ، تو ان لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، گھر والوں نے، کہ آپ اپنے استاد کی دعوت لیجیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک موقع سے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کو دعوت پر بلایا، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے کتنی محبت تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آپ اندازہ لگائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں پچھلے 30 سال
اور بعض طریقوں سے، بعض کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا نہ کیا۔ کتنی محبت تھی اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ سے۔ دعوت پر بلایا، امام شافعی رحمہ اللہ دعوت پر آئے، گھر پہنچے اور دعوت کے لیے جو بھی بنا تھا وہ کھانا پیش کیا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جم کر کھایا، ٹوٹ کر کھایا، یعنی آپ کہہ لیجئے پیٹ بھر کر کے کھائے، جتنا کھا سکتے تھے اتنا کھایا۔ پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے جو ان کا کمرہ بنایا گیا تھا اس کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں گئے تو اس زمانے میں گھر والے، باہر سے آیا ہوا مہمان، یہ سب تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ان کے ہاں تہجد کا معمول تھا، اور اسی لیے باقاعدہ مہمان کے کمرے کے پاس وہ لوگ پانی کا لوٹا برتن رکھ دیا کرتے تھے تاکہ رات میں مہمان تہجد کے لیے اٹھے گا، وضو کی ضرورت پڑے گی، وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور باہر ہی گھر والوں نے پانی کا لوٹا، پانی کا برتن رکھ دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اندر گئے، پوری رات گزر گئی، اور پوری رات گزر جانے کے بعد فجر کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمہ اللہ آئے اور گھر والوں کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز ادا کری، اس کے بعد چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ جو رات پوری گزری، کھانے کے وقت پوری رات، پھر فجر کی نماز، بیٹی نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، ابو جان یہی وہ امام شافعی ہے جن کا تذکرہ آپ بار بار کرتے تھے، جن کی اتنی شہرت ہے، جن کے علم کا اتنا چرچا، یہی وہ امام شافعی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کوئی سوال، کوئی مسئلہ؟ کہا ہاں، مجھے 3 باتیں بڑی عجیب لگی ان کے اندر۔ کہا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھر یہ آئے دعوت پر تو اتنا زیادہ کھایا، اللہ والے تو اتنا زیادہ نہیں کھاتے، یعنی مومن بندے اتنا زیادہ تو نہیں کھاتے، انہوں نے اتنا جم کر کے کھایا۔ کہا دوسری بات یہ کہ انہوں نے رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہی ادا نہیں کی، اپنے کمرے میں پڑے رہے۔ ہمارے تہجد کی نماز کے لیے ہم نے پانی کا برتن رکھا ہوا تھا، وہ پانی ویسے کا ویسا رہا، اور انہوں نے تہجد کی نماز ہی ادا نہیں کی۔ یہ کیسے امام ہے؟ اتنا اونچا مقام کیسے ان کو حاصل ہو گیا؟ کہا تیسری بات یہ کہ صبح ہمارے ساتھ آ کر کے فجر کی نماز میں شامل ہو گئے اور وضو بھی نہیں کیا، ویسے آ کر کے نماز ادا کر لیا۔ یہ تینوں باتیں کہتے ہیں کہ بیٹی نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان تینوں اعتراض کا یا سوال کا جواب مانگا کہ گھر میں ہماری بیٹی نے آپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، بتائیے ان تینوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے تینوں کا جواب دیا۔ کہا جہاں تک رہی بات آپ کے یہاں کھانا کھانے کی، تو میں نے اتنا زیادہ پیٹ بھر کر کے اس لیے کھایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ امام احمد کے گھر میں صرف حلال مال ہے، حرام مال نہیں، اور حلال مال کا کھانا یہ انسان کے جسم کے لیے شفا اور علاج کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے بیماریاں آتی ہیں، حلال کھانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے جم کر کھایا کہ پتہ نہیں پھر اس قدر اتنا پیور اور حلال مال کب ملے گا، اس لیے میں نے جم کر کے کھایا۔ دوسری بات، جہاں تک رہی بات تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھنے کی، تو میں جب اپنے کمرے میں گیا تو میرے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی، اور پوری رات میں نے اسی حدیث میں غور و خوض کیا، چھان بین کیا مختلف طریقوں سے، اور میں نے امت کے فائدے کے لیے اس حدیث سے 72 مسائل نکالے، 72 مسائل میں نے اسے حدیث سے نکالے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ مسائل امت کے لیے فائدے مند ہو۔ کا تیسری بات، کا فجر کی نماز کی جہاں تک رہی بات کہ میں آیا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لیا اور وضو بھی نہیں کیا، تو وجہ یہ ہے کہ رات بھر میں سویا ہی نہیں، اور جب سویا نہیں تو مجھے پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے، میں نے اسی پرانے وضو سے آ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر۔ اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، انہوں نے بیٹی کو بتایا، بیٹی بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا کام کیا۔ یہ مکمل واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی، میں صرف 10 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
سب سے پہلی بات، بڑی اہم بات، اساتذہ کے لیے دعائیں کرنا، اساتذہ کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے احسانات کو یاد رکھنا۔ اساتذہ، استاذ ہر قوم کا معمار ہوتا ہے، بناتا ہے قوم کو، قوم کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے 30 یا 40 سالوں سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہ کیا۔ ہماری نظروں میں استاد کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اور آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ آخری بار ہم نے اپنے کسی استاد سے کب بات کیا تھا؟ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا معاملہ نہیں، ان کی تو ملاقات ہوتی رہتی، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، پڑھ چکے ہیں، اب تجارت کے میدان میں ہیں، جاب کے میدان میں ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے استاد سے آخری بات انہوں نے کب بات کیا تھا، آخری مرتبہ آپ نے اپنے استاد سے کب بات کی، کب دعا سلام کیا، کب آپ نے ان کی خیریت پوچھی۔ خیریت پوچھنا تو چھوڑیے، آپ نے اپنے استاد کے لیے آخری بار دعا کب کیا تھا؟ آپ کو یاد بھی ہے؟ ہم کو انہوں نے پڑھایا ہے، گرچہ اس کی تنخواہ لیے، فیس لیے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ کا مستقبل انہوں نے بنایا۔ اور اس دنیا میں ماں باپ کے بعد سب سے بڑے ہمارے محسن ہمارے استاد ہوا کرتے ہیں، سب سے بڑے محسن ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے، اساتذہ کا بہت اونچا مقام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کو لے کر کے اللہ نے تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول ان کو پڑھاتا ہے، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب پڑھاتا ہے، انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز بتاتا ہے، جنت میں جانے کے فارمولے اور جہنم سے بچنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ ایک استاد تھے، ایک معلم تھے، ایک ٹیچر تھے، اور آپ کی اس خوبی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر بحیثیت استاد، مربی، معلم، ٹیچر، یہ ہم نے امت پر احسان کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں آج کی نسل اور آج کا سماج، آج کے بچے اپنے اساتذہ کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، پڑھایا انہوں نے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کون یاد رکھے۔ یہ غلط بات، یہ اساتذہ کے احسان کی ناقدری۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی سے بڑے امام ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کہتے 30 یا 40 سالوں سے ہر دن میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا کیا، ہر دن۔ اور دعا، ان کے احسانات کو یاد رکھا کہ امام شافعی نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، زندگی کے نشیب و فراز بتائے کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ تو اس واقعے سے سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہمارے اساتذہ کا ہے، ہمارے ٹیچرز کا ہے۔ دوسری بات، اساتذہ کو، ٹیچرز کو کبھی کبھار اپنے گھر پر دعوت پر بھی بلائیں، بلانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول اب تو بن گیا ہے کہ اگر عقیقہ، ولیمہ، نکاح اور کوئی اس طرح کی کوئی تقریب نہ ہو تو ہم دعوت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سماج میں ہیں، اچھے لوگ ہیں، مالدار لوگ بھی ہیں جن کے یہاں جو ہے دعوتیں ہوتی رہتی، لیکن ماحول اکثر ایسا بن گیا ہے کہ اگر یہ سارے فنکشنز، یہ سارے خوشی کے مواقع نہ ہو تو پھر سال بھر میں مشکل سے کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم کسی کی دعوت لیں۔ اور ہماری دعوتیں جب ہوتی ہیں ولیمے کی، نکاح کی، تو ہم کس کو پوچھتے ہیں؟ جس سے ہماری جان پہچان ہے، جو سماج کا بڑا ہے، جو نیتا ہے، جو مالدار ہے، جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جو ہمارا کوئی کام کر سکتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے رشتے میں کوئی غریب ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے،
ہم اپنے اساتذہ کو بھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے فلاں استاد اسی سماج میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اسی شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں چلو شادی ہے کسی کی، ہم ان کو دعوت پہ بلا لیں؟ نہیں بلاتے ہیں. یہ سب فنکشنز کے مواقع نہ ہوں، یہ سب چیزیں نہ ہوں، تب بھی اپنے اساتذہ کو سال بھر میں کوئی ایسا دن آپ مقرر کریں کہ آپ اس دن اپنے استاد کی دعوت لیں. اس دن اپنے استاد کی دعوت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. کون سا کھانا؟ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج ہمارے ہاں دیکھیں یہی سب اونچ نیچ چل رہا ہے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے، یہ غریب ہے، یہ ہماری دعوت میں آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے یہ اس کا ساتھی کون ہے، یہ اس کا رشتہ دار کون ہے، یہ کہاں سے آ گیا پرانا کپڑا پہن کر کے. ایسے ہی بعض لوگ اساتذہ کو دعوت پر بلانے میں اپنی بے شرمی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ارے ان کو کون بلائے. غلط بات. امام شافعی رحمہ اللہ کی دعوت لی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے گھر پر، اور استاد آئے، اچھے سے ان کا استقبال کیا، ان کی دعوت ہوئی، ان کو کھلایا، اور کھلانے کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کے لیے گھر میں ٹھہرنے کا، آرام کا انتظام بھی کیا تاکہ پھر یہاں آرام کر لیں، اور اس کے بعد ان کو جہاں جانا ہے اپنے مقام پر وہ چلے جائیں گے. تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ اساتذہ کو اپنے گھر پر دعوت پر بھی آپ بلائیں. اس طریقے سے بھی آپ ان کا احسان جو ہے اس میں تھوڑی کمی کر سکتے ہیں. آپ ادا تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی کمی کر سکتے. تیسری نصیحت، زندگی میں ہمیشہ حلال کھائیں، حلال کمائیں اور حلال استعمال کریں. بہت اہم چیز ہے. حلال کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. حلال کمائیں گے اس کی وجہ سے بھی برکتیں آئیں گی. آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں 3 جگہ الگ الگ طریقے سے مخاطب کر کے حلال مال کھانے کا حکم دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، وہ کھاؤ. اچھا، یہاں اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، کیا کہا؟ حلال کھاؤ. لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو. کیا پتا چلا؟ اس کا اپوزٹ میننگ یہ ہے کہ اگر حلال نہیں کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان کے چکر میں پڑ جاؤ گے. لیکن جب حلال کھاؤ گے تو شیطان کی اتباع سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. دوسری آیت، یا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، اور کیا کرو؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. کیا پتا چلا؟ حلال کھاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی، لیکن حلال میں حرام مکس ہو گیا تو پھر اللہ کی نعمتوں پر آپ اس کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے. تیسری آیت سورۃ المؤمنون میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور کیا کرو؟ واعملوا صالحا، کیا کرو؟ نیک عمل کرو. کیا پتا چلا؟ حلال کھاؤ گے تو نیک عمل کرنے کی توفیق ملے گی. تینوں جگہ اللہ نے، ایک جگہ لوگوں کو، ایک جگہ ایمان والوں کو، اور ایک جگہ رسولوں کو مخاطب کر کے، تینوں الگ الگ طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن تینوں کو ایک ہی بات کا حکم دیا، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ. لیکن تینوں جگہ رزلٹ الگ الگ بیان کیا. ایک جگہ کہا کہ حلال کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو. ایک جگہ کہا حلال کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. ایک جگہ کہا حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. کیا پتا چلا کہ انسانی زندگی میں حلال مال کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان کے اعمال کا، اچھائی برائی کا دار و مدار اسی پر ہے. آپ حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، اچھا کام کرنے کی توفیق ملے گی. آپ حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے تو آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک بندہ جس کی زندگی میں حرام مال شامل ہے، ایسے بندے کی عبادت اور دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے گواہی دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ میں نے ان کے گھر میں یہ جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر میں صرف حلال مال آتا ہے، حرام مال نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں کوئی دعوت دے دے تو بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، وہ ہیوی ڈپوزٹ پر گھر لے رہا ہے، دے رہا ہے، اس طرح کے کاموں میں، سودی کاموں میں ملوث ہے۔ اس کی دعوت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا؟ بس دعوت مل گئی پہنچ جاتے ہیں۔ غلط بات۔ آپ کو دیکھنا ہے، ہاں اس بندے کے ہاں کچھ مال حلال ہے کچھ حرام ہے، تب آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، لیکن پورا کا پورا مال حرام کا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں مکمل مال حرام ہے، اور حرام مال استعمال کرنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو تیسری نصیحت یہ ہے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور حلال چیزوں کا، حلال مال کا استعمال کریں۔ چوتھی بات کھانے کے تعلق سے، ہمارے یہاں بعض لوگ ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے نا، اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ دعوتوں میں دعوت مل جائے تو بعض لوگ دوپہر کو بھوکے ہی رہتے ہیں کہ شام کو سیدھا کھائیں گے۔ ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کی حرکتوں سے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے کہ انسان کو لا یملأ جوف ابن آدم ما ملأ ابن آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی اور نہیں بھرا، یعنی جو بھی چیزیں انسان جمع کرتا بھرتا ہے اس میں سب سے بری چیز اگر کوئی وہ بھرتا ہے تو پیٹ۔ کس سے بھرتا ہے؟ کھانے سے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اگر بہت ضروری ہے انسان کے لیے کھانا تو کیا کرے؟ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں تینوں حصہ کھانے کے لیے ہو جاتے، پانی بعد میں پئیں گے 1 گھنٹے کے بعد، تینوں حصہ کھانے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط بات۔ مومن کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن کبھی کبھار آپ پیٹ بھر کر کے کھا سکتے ہیں، جم کر کھا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر پہنچے، پیٹ بھر کر کھایا، اتنا کھایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی کہنے لگی ارے یہ امام ہے، اتنے بڑے عالم ہو کر کے اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ علماء زیادہ نہیں کھاتے۔ ہمارے یہاں کیا لوگ بولتے ہیں ارے عالم تو بہت کھاتا ہے، خود کھاتے ہیں اور علماء پر نام لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں دبلا پتلا جسم سے ارے آپ عالم ہو کر کے نہیں کھاتے، ٹھپا لگا ہے کیا عالم بہت زیادہ کھاتے ہیں؟ بڑی اچھا خود کھائیں گے تو کچھ نہیں، لیکن علماء پر لیبل لگا دیا کہ علماء زیادہ کھاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے زیادہ کھا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے کہا ابو جان یہ امام ہے، اتنے بڑے عالم اتنا زیادہ کھاتے ہیں، سوال کر بیٹھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ امام احمد کے گھر میں چونکہ حلال مال تھا، موقع ملا ہوا تھا حلال مال کھانے کا، اس لیے میں نے جم کر کے کھایا۔ کیا پتا چلا؟ کبھی کبھار آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں، جب کھانا بہت اچھا ہو یا آپ کو پتا ہے کہ یہ مال مکمل حلال ہے تو آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے تو آپ روزے سے ہو جاتے تھے، بعض دفعہ کسی نے تحفہ کچھ بھیج دیا آپ وہ کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے بکری تحفے میں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو آزاد کردہ غلام، وہ مطلب ان کو بعد میں آپ نے آزاد کر دیا، اس کے علاوہ نہیں، وہ تو خادم تھے۔ ابو رافع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ہانڈی میں گوشت جو ہے رکھا ہوا تھا، عرب والے کیسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بوٹی بوٹی جیسا نہیں کرتے، ان کے ہاں ٹکڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک جانور کے 4-5 حصے کر دیا، پکا دیا، تو بکری ذبح کر کے اس کے الگ الگ حصے کر کے ہانڈی میں رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا رافع ناولنی الذرا، ابو رافع جاؤ بکری کا ایک دست اور ایک بازو لے کر کے آؤ۔ اسی حدیث میں ہے، ابو رافع کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذرا، چھوٹے جانور کا دست اور بازو کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو آپ نے کہا ابو رافع جاؤ ایک دست اٹھا کر کے لے آؤ، ایک بازو اٹھا کر کے لے آؤ۔ ابو رافع گئے، ہانڈی میں سے اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے پورا کھا لیا، پورا کھا لیا۔ پھر آپ نے ابو رافع سے کہا یا ابا رافع ناولنی الذرا،
ابو رافع دوسرا بازو بھی لے آؤ. ابو رافع گئے, دوسرا بھی اٹھا کر لے آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, آپ نے کھا لیا وہ بھی. ابو رافع کو پھر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ابا رافع ناولنی الذراع, جاؤ ایک اور بازو لے کر کے آؤ. ابو رافع کہتے وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلَّا ذِرَاعًا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں 2 ہی بازو ہوتے ہیں, تیسرا کہاں سے لاؤ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو رافع اگر تم خاموش رہتے, میرے کہنے پر ہانڈی تک چلے جاتے, جب جب جاتے تب تب تمہیں اس ہانڈی میں ایک دست اور ایک بازو ملتا. یہ معجزہ, یہ برکت. یہاں ایک بات میں بتاؤں آپ کو, کبھی کبھار سنت پر عمل نہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے برکتیں اٹھ جاتی. وہ برکت جو نہ بولنے کی وجہ سے ملنے والی تھی, ہانڈی میں آنے والی تھی, ابو رافع کے صرف سوال کر دینے کی وجہ سے, حالانکہ سوال جائز تھا, بھائی بکری میں 2 ہی بازو ہوتے, سوال جائز تھا, درست تھا, لیکن صرف کہہ دے, نبی کی بات میں اپنی بات ملا دینے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ برکت اٹھ گئی, برکت اٹھ گئی. ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں, سنت ہے نماز. یہ سنت کیوں نہیں ادا کیا مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد سنت کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت ہی تو ہے, گناہ تو نہیں ملے گا, گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے جو برکت آپ کو ملنے والی تھی, اس برکت سے آپ محروم ہو گئے. ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کسی فتنے میں ڈال دیتا ہے, یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب آ جاتا ہے. یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے اس واقعے سے جو ابو رافع کے ساتھ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہاں ایک بات جو آپ کو بتلانے کی ہے کہ کبھی کبھار آپ جم کر کے کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بازو مکمل کھا لیا. کتنا گوشت ہوگا 2 بازو؟ 3-4 کلو تو ہوگا آرام سے, 3-4 کلو گوشت آرام سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کھا لیا. کیا پتا چلا؟ وہ نبی جو فاقے کرتے تھے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رہ جاتے تھے, آپ کے گھر میں کئی دن تک بعض دفعہ چولہا نہیں چلتا تھا, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملا, آپ کے ہاتھ تحفہ لگا تو آپ نے اس تحفے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 ذرا 2 بازو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. کبھی کبھار آپ پیٹ بھر کر کے جم کر کھا سکتے ہیں, لیکن روزانہ اسی میں رہے کہ آپ پھر غنودگی کے شکار رہیں, آپ کو نیند آتی رہے, یا آپ جو ہے اتنا اپنے آپ کو جو ہے کھا کر کے اتنا جو ہے اس کا وہ دل دادا بنا لے کہ آپ کو نہ ملے تو آپ جو ہے شور مچانے لگے, چلانے لگے, یا بعض دفعہ آپ کے ساتھ مسائل ہو. اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. کیا مطلب؟ ہمیشہ زیادہ مت کھاؤ. بعض سلف نے کہا اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے پوری آدھی میڈیکل فیلڈ رکھ دی ہے. آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کا جسم ٹھیک رہتا ہے. انسان کو آدھی سے زیادہ بیماریاں پیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی, اس لیے شریعت کہتی ہے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, اور ایک حصہ سانس کے لیے. تو یہ چوتھی بات یہ کہ بسا اوقات آپ پیٹ بھر کر کے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کا یہ معمول آپ کا نہیں ہونا چاہیے. 5ویں نصیحت, کوئی بات کسی کے تعلق سے آپ کو عجیب لگے, بری لگے, غلط لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ پرچار, اس سے پوچھ لینا چاہیے. اس سے نہیں پوچھ سکتے تو جو اس کا قریبی ہے اس سے پوچھ لو. بھئی میرے اندر کوئی بات آپ کو بری لگی, مسجد کے امام کے اندر کوئی بات آپ کو بری لگی, ان کے نماز پڑھانے کا کوئی طریقہ آپ کو جو ہے یہ لگا کہ نہیں ایسا تو نہیں, نماز میں یہ طریقہ تو نہیں ہے, تو اب آپ کیا کریں؟ ان سے پوچھ لیں. ان سے نہیں پوچھ سکتے تو ان کے جو قریب رہتے ہیں, جن کو آپ جانتے ہیں, ان سے جا کر کے پوچھیں, سوال کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, آج نماز ایسی کیوں پڑھائی انہوں نے. سوال کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ہنگامہ کریں جا کر کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی ظہر کی, 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا آپ نے, کمرے میں چلے گئے. صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگے, کیا ظہر کی نماز کم ہو گئی, 4 کے بجائے 2؟ تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی سے جا کر کے پوچھیں. صحابی اٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو کہا کیا مسئلہ ہے؟
کہا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا کر کے آج سلام پھیر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا اور آپ نے پھر 2 رکعت پڑھائی, پھر آپ نے سجدے سو کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی انسان بڑا ہو چھوٹا ہو یا کسی اور طریقے, جس کو بھی آپ جان رہے ہیں, جس کو بھی آپ غلطی کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بات عجیب لگے تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی رائے قائم کریں, کوئی نتیجہ نکال لیں, کسی رزلٹ کو آپ جو ہے اپنے دماغ میں پیدا کر لیں, ارے یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں, یہ ایسا ہی کرتے ہیں. بھائی کسی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی غلط چیز دیکھ لیا تو کیا مطلب وہ غلط کر رہا تھا؟ ضروری ہے یہ؟ شراب خانے سے نکلنے والا ہر بندہ شرابی نہیں ہوتا. ہاں اس کو بچنا چاہیے کہ وہ شراب خانے میں نہ جائے ورنہ لوگ اس کو شرابی سمجھیں. لیکن آپ حکم لگانے سے پہلے اس سے پوچھ لو, بھائی آج آپ کو میں نے شراب خانے میں دیکھا تھا, کیا بات ہے؟ میں درگاہ پہ اگر چلے جاؤں تو کیا مطلب میں مشرک ہوں؟ میں شرک کرتا ہوں؟ میں درگاہ پہ جا کر کے سجدے کرتا ہوں؟ بھائی میں اس لیے درگاہ پر گیا تھا کہ میں دیکھوں وہاں ہوتا کیا ہے, تاکہ میں یہاں آ کر کے بیان کر سکوں, لوگوں کے درمیان بتا سکوں کہ ہاں ایسی ایسی چیزیں ہمارے سماج میں, ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے یہاں پائی جاتی. امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 غلطیاں بظاہر کی جو دیکھنے والے کو لگا. ایک تو پیٹ بھر کر کے کھایا, دوسرے یہ کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے, اور تیسرے یہ کہ فجر کی نماز بنا وضو کے آ کر کے پڑھ لیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے یہ تینوں چیزیں دیکھا, تو بجائے اس کے کہ کوئی رائے قائم کیا اور بجائے اس کے کہ امام شافعی سے ڈائریکٹ جا کر کے پوچھا, کیونکہ امام شافعی بڑے امام, ان کا اپنا روب و دبدبہ, جاہو جلال, ہیبت کہ ہر کوئی جا کر کے نہیں پوچھ سکتا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے خود اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان آپ کے استاد نے یہ 3 عجیب و غریب کام کیے ہیں, ایسا کیوں کیا, جا کر کے آپ پوچھ کر کے آئیے اور بتائیے. تو کسی کے اندر بھی چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کو کوئی عجیب و غریب بات دکھائی دے تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی نتیجہ نکال لیں, آپ اس بندے سے پوچھ لیں یا وایا جا کر کے آپ پوچھ لیں تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے. چھٹی بات یہ ہے نصیحت اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے, وہ یہ کہ غلطی قبول کریں. اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے آج یہ غلطی کی ہے, قبول کریں. ہمارے ہاں لوگ آج کل غلطیاں قبول نہیں کرتے. ارے تم بولنے والے کون ہوتے ہیں, میں کر رہا ہوں نا. کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھیں اس طرح کی غلط چیزوں میں ملوث ہے, ان کو سمجھایا جائے تو کہتے اپنا دیکھو. روڈ پر کوئی سگریٹ پیتے جا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, بیڑی پی رہا ہے, دھواں اڑا رہا ہے, گٹکا گووا کھا رہا ہے, اس کی پچکاری روڈ پر یہاں وہاں جو ہے ڈال رہا ہے, تھوک رہا ہے, گندگی کر رہا. اس کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں ارے جاؤ اپنا راستہ جاؤ, تمہارے اوپر تھوڑی پڑا. ہم اپنی غلطیاں قبول نہیں کرتے. ٹرین میں جاؤ آپ, کسی کا پیر جو ہے پیر پر پڑ گیا, اس کو بولو تو الٹا ہمارے اوپر چڑھ کر کے آ جاتا ہے, پیر ہی تو پڑا ہے. غلط بات ہے, غلطی قبول کرنا چاہیے. ابلیس میں یعنی شیطان میں اور انسان میں فرق یہی ہے, انسان غلطی قبول کرتا ہے اور شیطان نے غلطی قبول نہیں کیا, بلکہ اس کے لیے حجت کیا. آدم علیہ السلام نے غلطی قبول کیا اور غلطی قبول کر کے اللہ سے معافی بھی مانگا. ہمارے اندر کوئی غلطی ہے کسی بھی مسئلے میں, ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں, کوئی ہمیں سمجھائے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بھائی, دیکھو میرے پیارے, آپ یہ غلطی کر رہے ہو, تو پہلی بات کیا ہم اس غلطی کو مانیں, اور دوسری بات اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں. اس غلطی کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. کیسے معلوم ہوا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی کو لگا کہ انہوں نے غلط کیا, سوال کیا, لیکن سوال کا جواب جب مل گیا تو خاموش ہو گئی. ہمیں بھی اگر ہمارے اندر واقعی غلطی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سامنے والا غلط سمجھ رہا تھا, ہم غلط نہیں تھے, تو اس کو محبت سے ہم سمجھا دیں کہ جیسا آپ سمجھ رہے تھے ویسا بالکل نہیں ہے, میں نے یہ کام کیا ہے اس لیے کیا, اس بنیاد پر کیا ہے, اور میں نے اس وجہ سے اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ چھٹی بات. 7ویں بات, تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اتنے لوگ ہمارے یہاں تہجد پڑھتے ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہو تو ہو. سلف کے یہاں یہ معمول نہیں تھا. سلف کے یہاں گھر کے گھر تہجد کے نمازی تھے, اسی لیے ان کے وقت میں برکت تھی, ان کے عمر میں برکت تھی, ان کے عبادتوں میں برکت تھی, ان کے اور دیگر چیزوں میں برکتیں تھی.
ہم نے تہجد کی نماز کو سیریس نہیں لیا، فرض نہیں ہے لیکن بڑی برکتوں والی عبادت ہے، بڑی برکتوں والی۔ سلف کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کمرے کے باہر پانی کا لوٹا اور برتن موجود نہ ہو رات کے وقت، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ باقاعدہ پانی کا لوٹا لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بھی عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، یہ جو چھوٹے چھوٹے خادم تھے اور ایسے ہی اور دیگر صحابہ، یہ لا کر کے پانی کا لوٹا برتن رکھ دیا کرتے۔ تہجد کا اہتمام تھا ان کے یہاں، اور تہجد بڑی پیاری عبادت ہے۔ اور یاد رہے تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا بعض لوگوں نے پھیلا رکھا تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں، جب چاہیں تب آپ پڑھ سکتے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک، اس درمیان جب چاہیں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ جب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کے 3 حصے میں سے ایک رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھیں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سلف کے یہاں کیا معمول تھا؟ وہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد ان کے ہاں سونے کا معمول تھا، اور ہمارے ہاں اصل زندگی عشاء کے بعد شروع ہوتی۔ بھائی کوئی محفل ہو، مجلس ہو، دینی بات ہو، کسی قسم کا قوم کا کوئی مسئلہ، آپ جاگیں، لیکن فالتو میں آپ جاگیں تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ سلف رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور پھر رات کو اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا معمول ہے؟ اتنے افسوس کی بات ہے نا، ہمارا نوجوان، اور نوجوان تو چھوڑو، بڑے سے بڑے لوگ بھی، 40-50 سال کی عمر والا بندہ بھی 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تک جاگتا ہے، موبائل چلاتا ہے۔ اور بدنصیبی کی بات کیا پتہ ہے؟ اتنی رات تک جاگتا ہے لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ 2 رکعت تہجد کے نام پر 2 رکعت تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ سلف کے ہاں یہ معمول نہیں تھا۔ سلف سو جایا کرتے تھے، اٹھتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، پھر فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کی نماز میں شامل ہو جایا کرتے۔ ہمارے ہاں یہ معمول نہیں، معمول ہونا چاہیے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، بڑی پیاری عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نفلی عبادتوں میں نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز کیا ہے؟ رات کی نماز، صلاۃ اللیل، رات کی نماز اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 8، نصیحت نمبر 8، امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کوئی کام کر جائیں آپ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا وجہ بتایا کہ میں تہجد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ میرا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ میں رات بھر جاگ رہا تھا۔ کیوں جاگ رہا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، اور میں نے اس حدیث سے امت کے فائدے کے لیے 72 مسائل نکالے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ امت کی خیر خواہی بھلائی کے لیے ہم کوئی کام کر جائیں کہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سماج کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہم نے کوئی کام کیا ایسا کوئی کام ہم نے کیا امت کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی؟ ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ فائدہ میرا ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری موت کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کام کر کے گئے، کتاب لکھی، اپنی ایک ٹیم تیار کی جو ہے اپنے شاگردوں کی، علم پھیلایا، لوگوں تک علم پہنچا، اور آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے، محبت کے ساتھ لیتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محبت کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات میں سے کچھ وقت امت کے لیے نکالیں، کچھ وقت امت کے فائدے کے لیے، تاکہ کل کو ہمارا بھی نام اللہ کے یہاں رہے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ جہاں سے بھی آپ امت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ آپ مسجد میں ڈونیشن نہیں دے سکتے، آپ ایسے اداروں کو ڈونیشن نہیں دے سکتے، ان کا تعاون نہیں کر سکتے۔ کسی کو جانتے ہوں گے، آپ ان کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں۔
آپ کے رشتہ دار میں کوئی، آپ کے پہچان والے میں کوئی، آپ کے دوست کے کوئی والد ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہوں گے، کسی کی رہنمائی کر دے، یہ بھی امت کی خیر خواہی اور بھلائی کا ایک کام ہے، ہمیں ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔ نصیحت نمبر 9، مہمانوں کی بھرپور خاطر تواضع اور ان کا احترام کرنا۔ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مہمان آ گیا تو گھر میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جائے گا کب، ہے نہیں؟ خاص طور سے بمبئی جیسے ماحول میں، کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن مہمان آ گیا تو سب سے پہلا سوال کب تک رہیں گے، کب جائیں گے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، برکت کا ذریعہ ہے، وہ اپنا رزق آپ اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، آپ اس کو کھلا کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر آیا ہے، وہ آپ کے گھر بظاہر آپ کا کھانا کھائے گا لیکن اپنے حصے کا کھائے گا، مہمان اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ مہمان تلاش کرتے تھے، کوئی تو مل جائے، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، فرشتے مہمان بن کر کے آ گئے انسانی شکل میں۔ اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا، سورۃ الحجر میں بھی اور سورۃ الزاریات میں بھی، حالتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان آئے، بڑے خوش ہو گئے، فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، فوراً گئے بھاگ کر کے اور ایک جو ہے بچڑا ذبح کیا اور پکا وکا کر کے لا کر کے پیش کر دیا۔ فقربہ الیہ، فرشتے تھے، نہیں کھانا، ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قال الا تاکلون، ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، کھاتے نہیں آپ لوگ؟ کیا کہنے کا مطلب ہے یہاں؟ ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کیا پوچھتے ہیں، ٹھنڈا لیں گے کہ گرم، ہے نا؟ گرم کہہ دیا تو وہ کالی والی کی دودھ والی، بھئی دونوں لا کر کے رکھ دو، دونوں لا کر، ٹھنڈا بھی گرم بھی لا کر کے رکھ دو۔ اس حوالے سے بھی ایک واقعہ سناؤں آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، اس سے پہلے میں نے سنایا 2 بازو آپ کھا گئے، یہ سنا رہا ہوں، بھوکے تھے آپ، گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں پوچھا کچھ ہے، کہا نہیں، نکل گئے، باہر پہنچے تو دیکھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، کہا تم دونوں باہر کیسے؟ کہا اللہ کے نبی بھوکے ہیں۔ کہا اچھا بھوکے ہو، چلو میرے ساتھ چلو۔ مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام غالباً حدیث کے اندر نہیں ہے، بڑے مہمان نواز تھے، ایسے ہمارے سماج میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کے گھر پہنچ جاؤ آپ کو کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ صحابی ایسے تھے، انصاری صحابی تھے، مدینہ کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی پہنچ گئے، لیکن وہ صحابی گھر پہ نہیں تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کی بیوی گھر میں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے۔ میٹھا پانی یعنی جیسے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم فلٹر کا پانی لیتے ہیں، بسلری لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، ویسے اس زمانے میں بھی میٹھا پانی الگ ہوتا تھا، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں لے کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، بیر روما نام کا۔ تو کہا میٹھا پانی لینے کے لیے گئے، تھوڑی دیر میں وہ صحابی آ گئے، دیکھا گھر میں برکت آئی ہوئی اور دنیا کے سب سے خوبصورت پیارے مہمان آئے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، اس امت کے سب سے بہترین افراد، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ بیوی سے کہا ارے بھائی لاؤ کچھ ان کے سامنے پیش کرو، کھجور لا کر کے رکھ دو، ان کے سامنے پیش کرو جب تک کھانا بناؤ۔ کیا پتا چلا، مہمان آئے گھر میں تو جب تک کھانا تیار ہو رہا اس کے سامنے لا کر کے آپ کچھ رکھ دیں، کچھ میٹھا، ہمارے ہاں تو اس کلچر میں الحمدللہ ہے، کچھ میٹھا، کھجور یا کوئی مٹھائی لا کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن آج کل معاملہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا کہ بعض دفعہ مہمان اکیلے بیٹھا رہتا ہے ڈرائنگ روم میں، بیٹا ادھر بھاگ گیا، باپ ادھر چلا گیا، اماں ادھر جو ہے کچن میں، کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا، وہ بیچارہ پاگلوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، کس سے بات کروں، کیا کروں۔ لا کر کے رکھا پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابو بکر عمر نے پیا، تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس دن بھی خوب جم کر کے کھایا، اس دن بھی کھایا، لیکن کھانے کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، یہ نعمت ہے بھوک کے بعد ملی تھی، اور بھوک کے بعد جب ملے نا تو بعض دفعہ انسان پرواہ نہیں کرتا کیا ہے، یا پوچھا نہیں جاتا ارے بھائی کیسا کھا رہے ہو، ہم کو پتا ہے کہ بھوک کے بعد اس کو کھانا ملا جیسے بھی کھائے گا، اس لیے آپ بھوکے کو دیکھیں، بہت دن کے بعد جس کو کھانا ملا وہ کیا کرتا ہے، جلدی جلدی کھاتا ہے تاکہ کہیں ختم نہ ہو جائے، یہ بھاگ نہ جائے کھانا، ایسا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، لیکن کھانے کے بعد کیا امت کو پیغام دیا؟ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ مہمان ہمارے گھر کی عزت ہوتے ہیں، مہمانوں کے خاطر تواضع۔ امام شافعی رحمہ اللہ آئے، شاندار استقبال کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھانا تیار کیا، کمرہ سجایا گیا،
اگر ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو کسی اور جگہ ہمیں اہتمام کر دے. آج کل تو ہوٹل ہیں، ہوٹل میں ان کے قیام کا بندوبست کر دے. تھوڑا سا پیسہ ہی جائے گا لیکن اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں آئیں گی آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہے. ایک آخری بات 1-2 منٹ میں بتا کر کے بات ختم کریں گے. 10ویں اور آخری بات، آخری نصیحت یہ ہے کہ علم سیکھنے، سکھانے اور اس کی نشر و اشاعت یعنی اس کو پھیلانے کا کام بھی کرنا چاہیے. آپ زندگی کے جس بھی عمر میں ہیں، 50 سال کے آپ ہو چکے ہو تب بھی آپ کو علم سیکھنا چاہیے. 60 سال کے ہو تب بھی آپ کو علم سے. ہمارے ہاں آج کل مسئلہ یہ ہے، بڑے بزرگوں سے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو کہا قرآن پڑھنا سیکھ لو اس عمر میں. تو کیا ہو گیا؟ صحابہ 40-45 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، قرآن سیکھ لیا انہوں نے، قرآن یاد کر لیا. ٹھیک ہے ان کی زبان عربی تھی، آپ بھی کوشش سے سب یاد کر سکتے ہو. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں لوگ سب سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. ہم موبائل کو ضرورت سمجھتے ہیں، گاڑی کو ضرورت سمجھتے ہیں، دکان کو ضرورت سمجھتے ہیں، مکان کو ضرورت، تو سب لے لیتے ہیں، سب سیکھ لیتے ہیں. قرآن کو ضرورت نہیں سمجھتے اس لیے قرآن پڑھنا سیکھتے ہی نہیں اور ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اتنے افسوس کی بات. تو علم سیکھے اور اگر سیکھ لیا ہے تو سکھانے کی کوشش کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اگر یہ کام آپ دونوں کام نہیں کر سکتے، نہ سیکھ سکتے نہ سکھا سکتے، تو کیا کریں؟ علم کو پھیلانے کا آپ اپنے آپ کو ذریعہ بنا لیں. اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے تو کیا کریں؟ کسی بچے کی کفالت کر لیں، کسی بچے کو آپ پڑھا دیں. کسی استاد نے، کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی تفسیر، کسی بھی طرح کی دینی کتاب لکھی ہے، آپ اس کی کتاب کو پرنٹ کروا دیں، چھپوا دیں، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. امام شافعی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم، لیکن وہ علم اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے طلبہ کی ایک ٹیم تیار کی، اور وہ ٹیم ایسی تیار ہوئی کہ ایک نام اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، کہ جو اپنے استاد امام شافعی سے بھی بڑھ کر کے امام بن گئے. ہم اور آپ کو بھی چاہیے علم سیکھیں، سکھائیں اور علم کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ ہماری شریعت کی یہی تعلیم ہے اور ہماری شریعت کہتی بھی یہی ہے کہ علم سیکھو، سکھاؤ اور اس کو سماج میں دوسرے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرو. تو یہ واقعہ جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا تھا، یہ واقعہ اور اس کے ذریعے 10 اہم نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.